بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک علیہ السلام سے کس معیار کی محبت، ذرا سماعت تو کریں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، اور آپ کے ایک غلام کو مکہ شریف میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے۔ مشرکین مکہ نے ننگی تلواریں ان کی گردن پر رکھی، اور اس کے بعد ان سے سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے زید رضی اللہ تعالی عنہ، آج تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، پورا ماحول تپش آمیز ہے، ہر آنکھ تمہیں گھور گھور کر تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارا بظاہر یہاں کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں ہے، سارے لوگ ہی مخالف ہیں، دشمن ہیں، آج تمہاری موت پکی ہے، مرد تو آج ویسے بھی جاؤ گے، مرو گے تو تم ویسے بھی، لیکن تمہیں مارنے سے پہلے جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس محبوب کے تم نغمے گاتے ہو، میں اس خدا کی قسم دے کر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب مجھے صحیح صحیح اور سچا سچا دینا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے زید، ویسے ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، صرف بات ایک ہے، جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں ہے، اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینے میں بیٹھا ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، اس وقت تم ہماری تلواروں کے نیچے ہو، اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اس وقت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور موت کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے، اس وقت اس انتظار میں ہو کہ کب تلوار چل جائے، کب سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، ابھی تو تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام میں ہیں، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے، اور تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی قید میں ہیں، اے زید ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا پسند ہوتا؟ جب پوچھا تو قربان جاؤ، وہ وفا کا پیکر، وفا کے ہمالے پر لے رہتا ہوا پرچم حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ بولنے لگے، کہنے لگے، اے سفیان، تم نے مجھ سے یہ کیا پوچھا ہے؟ تم نے تو بڑی دور کی بات کی ہے، خدا کی قسم، میرے محبوب جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر وہیں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے، میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ السلام تمہاری قید میں ہو، تمہاری تلواروں کے نیچے ان کا سر ہو، یہ بات تم نے بڑی دور کی کہہ دی ہے، میں تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ہم سے اتنی بات بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا، اور عشق تو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے، میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں، ان کے بڑے بڑے محبت کرنے والے بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے طالب دیکھے ہیں، میری آنکھ نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب نہیں دیکھے ہیں جیسے محب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جن کی محبت کے پیوند غموں کے طوفانوں سے بھی نہیں ٹوٹتے ہیں، یہ محبت ایسی ہے کہ جس کو دشمن کی گرمی بھی پگھلا نہیں سکتی، موت کے منہ میں کھڑے ہو کر یہی کہتے ہیں، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ حضرت ابو سفیان کے سامنے پورے ماحول میں صداقت
کی زبان بن کر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ اعلان کر رہے تھے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، یہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے کہ ایسے حالات میں بھی جب موت سر پر منڈرا رہی ہے کہ نہیں دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ شریف میں ہیں اور ہم مکہ شریف میں ہیں، چلو آج محبت کی کچہری سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں۔ نہیں بلکہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا، گھورتی آنکھیں ننگی تلواروں کے نیچے بھی نعرہ حق لگاتے رہے اور کہتے رہے، ان کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو افسوس ہے کہ ایک جان ہے، کاش اے کاش اگر کروڑوں جانیں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اپنے آقا پر قربان کر دیتے۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔